جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے اہم رکن الہان عمر مسلمان رکن ہیں، وہ آج پاکستان کے دورے پہ آئیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملیں، شہباز شریف صاحب سے ملیں، اسپیکر قومی اسمبلی سے ملیں، اور بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن ہے حکمران پارٹی کا، اور یہ صاحب الہان عمر نے بڑی تعریف کی عمران خان صاحب کی کہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، ان کے سٹانس پر انہوں نے ان کو مبارکباد پیش کی۔ امریکی حکام کا دورہ پاکستان اور ان حالات کے اندر کہ جب آپ امریکہ کو پوری بمباری کر رہے ہیں، کیا مداخلت کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، تو ایسا جو پورا ہائی لیول وفد ہے حکمران پارٹی کا، طاہر جوید صاحب ہمارے دوست اس میں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے سپورٹر ہیں حکمران پارٹی کے، تو کیا کہیں گے؟ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جن کو امریکہ نے فارملی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ اچھا۔ اور عمران خان واحد ہیں کہ جن کو امریکہ نے فون نہیں کیا تھا۔ یہ تو آن فیکٹ ہے، یہ امریکہ کے ڈیلیگیشن میں چلے گئے تھے لیکن فارمل انوائٹ نہیں ہو سکے تھے۔ اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ آج کے امریکن پریس کے اندر دو بڑی کانگریس مین کی خبریں بہت عام ہیں، ایک الہان عمر ہے اور ایک جو ہے سنتھیا میکنی ہے۔ اچھا، دونوں ہی بلیک۔ سنتھیا میکنی جو ہیں یہ کیا یہ کانگریس مین وہاں حکمران پارٹی ہے یا نہیں؟ وہ یہ ہے میں بتاتا ہوں، ٹرمپ پارٹی ہے؟ نہیں، انہیں دو یہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی سے تھی، اوباما والی پارٹی سے تھی، اور یہ بھی اسی پارٹی سے تھی جو بائیڈن والی پارٹی سے تھی، اور بلکہ جو بائیڈن کے مقابلے میں یہ نائب صدر کے لیے اس نے کینڈیڈیٹ کے آئی تھی، لیکن اس کو اتنی زیادہ یہ اینٹی جو تھی اور پرو مسلم تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریپبلکن میں سے جوز نے جا کے پرائمری میں ووٹ دیا تھا کہ یہ کینڈیڈیٹ نہ بن سکے۔ اچھا، پھر نکل گئی تھی تو ایک انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا گرین پارٹی کا، تو اس نے اوباما کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے جو الہان عمر ہے، یہ تین چیزوں پہ اس کے نعرہ سے مقبول ہوئی۔ ایک اس نے کہا کہ $15 منیمم ویج ہونی چاہیے۔ اچھا۔ دوسرا اس کا الہان عمر کا یہ ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے، لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لون پہ پڑھائی کرتے ہیں، ان کی کو لون معاف ہے۔ یہ اس کے تین نعرے ہیں۔ مسلمان تو اس کا ایک سیکنڈ فیز ہے۔ یہ سنتھیا میکنی جو ہے یہ بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی اینٹی اسرائیل کمپینر ہے۔ یہ صہیونیت کے خلاف ہے، اینٹی، ابھی بھی اس نے 2009 سے لے کے اب تک مستقل کمپینز پہ ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کہ جارج گیلوے کو لے کے غزہ پہنچ گئی تھی۔ اچھا، یہ جارجیا کی ہے اور وہ ہے منیاپولس کی، وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، یہ فلوریڈا کے ساحلوں کے اوپر۔ دونوں کے باپ جو تھے، دادا جو تھے، افریقہ سے وہاں لا کے کھڑے کیے گئے تھے وہاں۔ سنتھیا میکنی جو ہے وہ اس نے 91 میں، اس کے باپ نے 86 میں اس کے بھیجا جی، وہاں رہتی تھی جمیکا میں اپنے خاوند سے۔ بیسیکلی شی از PhD، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے۔ فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی سے اس نے لا کیا ہے، جو سفارتکاری کا سب سے بڑا اسکول ہے۔ اس نے وہاں پر 86 میں کیا تو جارجیا کی اس کے رکن بنی، یہ منیاپولس کی بنی ان زمانے کے اندر۔ اس نے سب سے پہلے ہوا کہ 91 کا آپ کو پتہ ہے عراق وار ہوئی تھی، اور اس نے 91 کے عراق وار میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے ایمبیڈڈ جرنلزم کر کے اپنے ظلم کو گلوریفائی کر رہا ہے کہ ہم دیکھو مار سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اس کی تقریر ہوئی تھی تو پورا ہاؤس جو تھا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اچھا، یہ اس لیول کی خطوط تھی کہ پورا ریپبلکن بھی ہوئی۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب 9/11 ہوا ہے تو یہ واحد تھی پورے اس کے اندر کہ جب بش کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جا سکتی تو اس نے کہا تھا کہ یہ امریکن پالیسیز جو ہیں مڈل ایسٹ کی، اس کا ریٹیلیشن ہے جو یہاں پر ہوا ہے۔ مطلب اس لیول کی یہ خاتون ہے سنتھیا۔ الہان عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں آئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر ریلیشن شپ بلڈ کریں اور سارا کچھ کریں، جو غلط فہمی ہے دور کی جائے، اور جو غلط فہمی آپ کا اچھا اس کی 2-3 وجوہات بنیادی طور پر دیکھیں۔ مسئلہ سمجھ ہے کہ عمران خان سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے خاص۔ اچھا، CIA کا ایک بیسک تھیم ہے دنیا پوری کا کہ دو طرح کی لیڈرشپس نہیں ہونی چاہیے جہاں ہم کام کر رہے ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیمپر ٹینٹرمز والا نہیں، اگر پریس میں بھی جانا ہے تو ہم سے پوچھ کے جائے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اچھا، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ جو الندے تھا یا جو لمبا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا بیچارے نے۔ کانگو کے اندر وہ جیتا تھا، آزادی ملے ملک کو 4 مہینے ہوئے تھے،
اور اس نے وہاں کھڑے ہوئے کہہ دیا کہ اگر امریکہ مجھے بیلجیم کی فورسز سے نہیں بچائے گا تو میں تو روس کے پاس جاؤں گا، ان کو کہوں گا مجھے بچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تم جاتے روس کے میں تم دیکھتے تھے، اور لمبا کو 50 لوگوں کی فائرنگ اسکواڈ کرنے کر کے مارا گیا تھا۔ الندے بھی چلی کو جیسے لے کے آیا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی ہے۔ ذوالفقار بھٹو پاپولر لیڈر تھا نا، اچھا جا کے بولے گا لوگ کہیں گے واہ واہ بسم اللہ، جیسے خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف سازش بھی، پبلک نہ مانتے ہوئے مانتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم آؤٹ کریں۔ روٹین کے لوگ جو ہماری ایک طرح سے چلائے ہوئے ہیں، بڑھائے ہوئے ہیں، ٹرین کیے ہوئے ہیں، سب کچھ۔ میں ایک انٹرنیشنل وزٹر پروگرام میں گیا تھا 1996 میں، جب میں ڈپٹی کمشنر تھا، اچھا اور یہ وہ پروگرام تھا جس کے اندر پاکستان سے غلام اسحاق خان اور ملک غلام محمد گئے ہوئے تھے۔ اب یہ نہیں کہ میں ایجنٹ ہوں امریکن، لیکن میں اس پروگرام کی پوری حیات کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں جمال عبد الناصر گیا تھا، اس میں اندرا گاندھی گیا، اس میں انوار السادات گیا تھا۔ اچھا یہ وہ پروگرام تھا، اور مجھے جب اس کا اسٹڈی کیا تو میں حیران رہ گیا، اور اس کے جو پہلا لیٹر مجھے ملا تھا، اس لیٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا On behalf of the people of the government of the United States, we invite you to visit United States. اچھا اور میں ایک چھوٹا سا ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن وہ اس حد تک دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لیڈرشپ، وہ کہتے ہیں ہمارے گملے میں لگا ہوا بندہ جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کے حساب سے کر، اس کے لیے سب سے آپ پھر نہیں لگے گملے میں گملے میں نہیں لگا، تبھی تو کھڑا ہوں۔ کھاد نہیں ڈالی، کھاد نہیں، میں تو گملے سے کھڑ گیا نا۔ وہ میں لمبی باتیں نہیں کیا۔ اچھا اصل مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا انٹرسٹ باہر ہے، اس کو وہ خاص طور پہ اپنے طور پہ۔ الہان عمر آج عمران خان سے ملی ہے، اور سنتھیا عمر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اچھا اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان میں عمران کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا۔ اچھا اس کے بعد عمران خان کے خط کی تصدیق کر رہی ہے عمران خان، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ خط کا کیا کرو، وہ یہ دیکھ لیں آج کل جو ہے نا وہ بڑے فیک قسم کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ نہیں میں یہ account سنتھیا کی پوری بایوگرافی نکالی ہے نا۔ جو عورت غزہ میں چلی جائے، ٹویٹ کا جو عورت غزہ میں چلی جائے، جو جارج گیلوے کو لے کے چلی جائے، جو 10,000 لوگوں کو لے کے جلوس نکالے، اس کا اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پتہ نہیں۔ نہیں یہ نیو یارک ٹائمز کے، نیو یارک ٹائمز کے، اچھا بڑا نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری۔ اچھا دوسری بات اس کو بھی چھوڑ دیں، چلو اس وقت بہت سینسٹیوٹی کا ایشو ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ خط کوئی نہیں دکھائے گا، اس کی ایک وجہ ہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خط جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، جو تھوڑی بہت سائفر کوڈ کے ساتھ سے پتہ چلے کہ ہے کہ خط میں نہ بھی کانسپریسی ہو، زبان اس طرح کی استعمال کی گئی ہے کہ وہ زبان آپ لوگوں کو سنا نہیں سکتے۔ صحیح ہے۔ کل میں نے آپ کو اندرا گاندھی کی زبان سنائی تھی، اگر آج اندرا گاندھی کی زبان جو ہے وہ اس وقت شائع ہو جاتی تو لوگوں نے اندرا گاندھی سے کہنا تھا کہ دفع ہو جاؤ، جس امریکہ سے تو انہیں باسٹرڈ کلوایا ہے، جس امریکہ سے انہیں بچ کلوایا ہے، دفع ہو جاؤ۔ تو امریکنز تو رuthless ہیں نا، گفتگو کرنے میں بادشاہ ہیں، جس کو چاہیں مرضی۔ اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارن آفس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سارے کا سارا آپس کے اندر ایون کسنجر اس کی بھی گفتگو بھی رکھی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، شہباز شریف کرنا ہے، کسے ایک دی ہو ہی رہے، یا رانجے یا کھیڑے، یہ دور تعلقات نہ رکھیں، یہ اب نہیں کوئی رکھنے۔ بہرحال اطلاع یہ ہے کہ عید کے بعد جا رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب چین جا رہے ہیں، ان کا وزٹ کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اب وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں تو پھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کتنے ارب ڈالر چین جو ہے ہماری۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم وہی کہتے ہیں کہ سہج سکے جو میٹھا ہو والی بات ہے۔ ایک سال اگر اور اس سارے معاملات میں چلے جاتے تو سی آئی اے کو بھی شاید پتہ چل جاتا کہ بندہ اتار کے ان پاپولر نہیں کیا جاتا، بندے کو اپنی موت آپ مر جائے تو ان پاپولر ہوتا ہے، آپ کی بھی جان چھوٹ جاتی، بہت سارے لوگوں کی بھی جان چھوٹ جاتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جان نہ چھڑانی ہو، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ایک کانسپریسی ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے، جان نہ چھڑانی ہو، ایک طاقت کے طور پہ زندہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، ایک کانسپریسی تھیوری ہے، زندہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم مہمان ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔